السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم رمضان شریف کے سفر میں آخری مرحلے میں پہنچ گئے، اور شکر الحمدللہ کہ ہم پہلے دن سے ڈے 1 سے لے کے آج تک ایک تسلسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک سلسلہ ہمارا جو ہے وہ بہت پیارے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب ہم چونکہ لیلۃ القدر والے عشرے میں پہنچ گئے، تو لیلۃ القدر کے بارے میں کل بھی ہم نے آپ سے بات شیئر کی تھی، آپ کے ساتھ ہم جڑے تھے، اس کی سانچ کی تھی لیلۃ القدر کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو جناب، اب اس کا نزول کیا ہے، اس سورۃ مبارکہ کا، کہ لوح محفوظ پہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ پڑا ہوا ہے۔ اب اس کو نیچے اتارنا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا جب اس کو نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ لیلۃ القدر کیسی زبردست قسم کی اور برکتوں والی، رحمتوں والی، نعمتوں والی ہیں جی۔ آپ اس کو جو بھی اچھے اچھے نام دے لیں، تو یہ کیسی صورت ہے کہ جب اس کا نزول ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا، تو لوح محفوظ پہ رکھ دیا گیا، اور 23 سال کے اندر، یعنی 23 سال لگے ہیں اس کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کتنا یہ برکتوں والا عشرہ ہے کہ اس میں پورے کا پورا قرآن پاک اوپر سے نیچے لے کے آئے ہیں، اور نیچے پھر اس کو ٹھہرا دیا گیا، اور اس کو 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ آپ نے آگے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، پھر اس کو محفوظ کر لیا گیا، ٹھیک ہے، لکھا گیا، کاتب وحی، یعنی یہ وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، اور پھر کاتب وحی جو ہیں اس کو وہ لکھتے رہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس اجر میں برابر کے شریک ہوئے، اور ہم وہ امت ہیں جس کو یہ انعام دیا گیا۔ شکر الحمدللہ، صدقے جاؤں، قربان جاؤں اس امت کے جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ یہ وہ امت ہے جس کو یہ نذرانہ پیش کیا گیا۔ اب بات آ جاتی ہے اس کے اجر کی۔ اب یہ ایک رات جو ہے، جس کے بارے میں شواہد جو اگر اکٹھے کیے جائیں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہے۔ یہ گھوم گھوم کے آئے جیسے بھی آئے، لیکن زیادہ شواہد جو ہیں وہ 27ویں رات کے بارے میں ملتے ہیں۔ اس رات کو قرآن نیچے آ گیا لوح محفوظ پہ، اور فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اس آسمان پہ آ گئے، اس زمین پہ آ گئے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ساری رات گھوم گھوم کے جو ایک لفظ بھی ادا کر رہا ہے قرآن پاک کا، اس کو کتنی نیکیاں دی جا رہی ہیں، اس کا اجر کتنا ہے ایک رات کا؟ 1,00,000 سال، 1,00,000 سال کے برابر اگر آپ شمار کریں تو پتہ نہیں وہ اربوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے، اس کی گنتی بھی نہیں ہم سے ہوگی۔ اتنی نیکیاں جو ہیں اس کی یہ امت اس کی جھولی میں پڑ گئی۔ اب وہ جو بات کسی نے کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دور کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو اس لحاظ سے وہ تو بہت زیادہ نیکیاں کر جاتی تھیں، یعنی رشک کیا انہوں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی طرف ہی دیکھنا تھا نا، تو اللہ
کی طرف دیکھا تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ لیلۃ القدر دے دی. فرمایا صرف ایک رات تمہارا امتی صرف ایک رات میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ لاکھوں مہینوں سے زیادہ اجر اس کو مل جائے گا. ایک رات. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. اب کیا ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں سب کچھ لے کے آتے ہیں. کس کی قیادت میں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت. سبحان اللہ. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دورہ کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ محفلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کا دورہ کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا اجر خیر من الف شہر. اعلان ہو گیا کہ لاکھوں مہینوں سے بھی زیادہ ان کو اس رات کا اجر دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے اوپر ہے. میں جو عموماً یہ بات کیا کرتا ہوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب یہ میرے اوپر ہے، میں ایک اکائی ہوں، آپ سب میرے ساتھ ہیں، ہم مل کے پوری دنیا بن جاتے ہیں. اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس رات کو کس طریقے سے اللہ کے آگے گڑگڑا کے رو کے اتھروؤں کے نذرانے پیش کر کے اس سے اپنی توبہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ توبہ کا ہی ایک آیت تھی جس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی اپنی معافیاں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم ایک معافی مانگیں گے تو اس کو ملٹی پلائڈ کر دیا جائے گا لاکھوں کے ساتھ. لاکھوں دفعہ ہم نے معافی مانگ لی. اگر ایک دفعہ معافی، اگر اور کوئی بھی خیر کی چیز ہم ایک دفعہ ان سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو وہ لاکھوں میں شمار ہو، اس کے بڑے بڑے خزانے. تو یہ امت مسلمہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جن کی عمریں بڑی کم تھیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ. ٹھیک ہے جی. قرآن ایک بہت بڑا تحفہ. راہ ہدایت 30 سپارے آپ کو پیش کر دیے گئے کہ یہ لو بھائی، اب تمہارے اوپر ہے کہ عمل سے زندگی بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو، کھڑے ہوتے ہو اس کے سامنے کہ نہیں کھڑے ہوتے ہو. جو کھڑا ہو گیا وہ پا گیا، جو لیٹ گیا سو گیا تو وہ سمجھ لو کہ کھو گیا. تو ہم نے اب تہیہ کرنا ہے. آج میرے ساتھ وعدہ کریں، اب جتنی بھی راتیں آپ کو ملیں گی اس میں 27ویں آئے گی. ٹھیک ہے. تو وہ 27ویں رات جو ہے پرٹیکولرلی، باقیوں کو بھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ طاق راتیں جتنی بھی ہیں وہ لیلۃ القدر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور معافیاں مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اجر بڑھائے گا لاکھوں کی تعداد. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سوچنے کی. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.